نے قیامت کی نشانیاں بیان کی. ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ جہالت کی کثرت ہوگی، اور فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، جوا کھیلا جائے گا، اور فرمایا کہ جو بدقسمتی سے نا ہم قرب قیامت میں ہیں، یہ قرب قیامت کا دور چل رہا ہے. جیسے جیسے زمانہ حضور سے دور ہوتا جاتا ہے، زمانہ اتنا یہ حالات اور معاشرے کے اخلاقیات اتنے بگڑتے چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا قرب قیامت کے جو لوگ ہیں ان کے اعمال بنی اسرائیل کے اعمال کی طرح ہو جائیں گے، اس طرح سے برابر ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا جیسے دو چپلیں برابر ہوتی ہیں نا، بالکل ان کے سائز میں کمی بیشی نہیں ہوتی. فرمایا بالکل قرب قیامت کے لوگوں کے اعمال ایسے ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے تھے. بنی اسرائیل کے اعمال کیسے تھے؟ حضور نے فرمایا وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. تم بھی اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاری کرو. تو ماؤں کے ساتھ بدکاری، اپنی ہی محرم کے ساتھ بدکاری، اور شراب اور جوا اور حرام یہ چیز عام ہو جائے گی. تو بدقسمتی کے ساتھ آج ہم اسی دور میں ہیں کہ جہاں پر شراب اور زنا اور عشق مشوقی اور بدکاری بہت زیادہ عام ہے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی انہوں نے جیسے مجھے موضوع دیا ہے کہ اگر یہ تقریر کرنی ہے تو یہ تقریریں اس بندے کو جتنی مرضی سنا دی جائیں، جتنا مرضی اس کو سمجھایا جائے، جس پر دولت اور شراب اور عورت کا نشہ چڑھ جائے وہ بندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اللہ کو کوئی فضل ہو، کوئی دل چوٹ کھا جائے، کوئی ولی کی نظر پڑ جائے تو بندہ اس برائی سے بچ جاتا ہے. ورنہ یہ برائی ایسی ہے کہ جس کو یہ لت پڑ جائے تو وہ مرتے دم تک اس کی جان نہیں چھوڑتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ فرما تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درائے رحمت بڑا جوش میں تھا. حضور نے فرمایا کہ اتنی تعداد قیامت والے دن بلا حساب اللہ پاک انہیں جنت میں داخل کرے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تعداد اور بڑھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو صدیق تمہارے کہنے پر اتنی تعداد کو اللہ پاک بلا حساب جنت میں داخل کرے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا اور بڑھا دیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے کہ حضور جو چاہے کر سکتے ہیں، جتنے چاہوں کو بلا حساب جنت میں داخل کر سکتے ہیں. حضور مالک جنت ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو صدیق تمہارے کہنے پر قیامت والے دن اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ایک بک بھرے گا میری امت کی اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی تعداد اور بڑھا دے. حضور نے فرمایا صدیق بس کرو، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا جاتا ہے اگر آپ کی ساری امت ہی بلا حساب جنت میں چلی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم کیا سمجھتے ہو، کیا اللہ کی بک میں میری ساری امت نہیں آ سکتی؟ تو میرا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بس حضور کی غلامی سلامت لے جائے، دنیا سے ایمان سلامت لے جائے، کلمہ اپنا اسلام سلامت لے جائے، آگے حضور بچانے والے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینے کے اندر دو چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، شراب اور ایمان. اگر ایمان ہے تو کبھی بھی بندہ نشہ نہیں کرے گا، اور اگر نشئی ہے تو اس کا ایمان نہیں رہے گا. تو اپنا ایمان تو بچاؤ. شرابی اور زانی کا مسلمان رہنا انتہائی مشکل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سینے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، شراب اور ایمان. اگر شراب آ گئی تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ایمان ہے تو کبھی بندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. شرح الصدور کے اندر لکھا ہے 4 طرح کے لوگ ہیں، اندیشہ ہے کہ وہ کفر کی موت مریں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نمبر 1 فرمایا چغل خوری کرنے والا. نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا. نمبر 3 شراب کا عادی. نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نماز میں سستی کرنے والا. یعنی کہ یہ شراب کا جو عادی ہے اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، اندیشہ کہ کفر کی موت مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مسلم کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ تمہیں کچھ نصیحت کروں. عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان. ضرور ارشاد فرمائے. فرمایا کبھی شرک نہ کرنا، اللہ پاک شرک و کفر کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا. کبھی شراب نہ پینا. شراب ام الخبائث، برائیوں کی ماں ہے. جیسے ایک
جو بھی مادہ چیز ہے، جیسے بکری ہو جائے، بھینس ہو جائے یا کوئی خاتون ہے، وہ بچے پیدا کرتی ہے، تو اسی طرح شراب جو ہے یہ برائیاں پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ ایک شراب والی برائی کرتا ہے تو اس کے بعد اس سے بہت سارے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں واعظ فرما رہے تھے، فرماتے کہ تم نے شراب سے بچنا ہے، شراب سے بچو۔ پھر حضور نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بڑا ہی نیک متقی عابد ایک انسان تھا، عبادت میں مصروف رہتا تھا، اس پر ایک عورت عاشق ہو گئی۔ اس نے ایک لڑکا بھیج کر اس کو اپنے گھر بلوایا کہ تم سے کچھ گواہی دلوانی ہے۔ وہ عابد لڑکے کے ساتھ پہنچ گیا اس کے گھر میں، جیسے جیسے داخل ہوتا گیا دروازے بند ہوتے چلے گئے، اور جب اس خاتون کے پاس پہنچا تو خاتون نے کہا کہ میں نے تم سے کوئی گواہی نہیں دلوانی، یہ شراب ہے اور یہ میں ہوں اور یہ لڑکا ہے، تمہیں تین میں سے ایک کام کرنے ہوں گے، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا اس لڑکے کو قتل کر دو، یا شراب پی لو۔ اس عابد نے شراب کا انتخاب کیا۔ اس نے کہا کہ قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا والا جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ مومن نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا چلو شراب پی لیتا ہوں، نشہ چڑھے گا اس کے بعد اتر جائے گا۔ تو اس نے تین گناہوں میں سے شراب کا انتخاب کیا، شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو نشے کی حالت میں اس نے لڑکے کو قتل بھی کر دیا اور عورت کے ساتھ زنا بھی کر دیا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ شراب سے تم نے بچنا ہے، کہ شراب ام الخبائث، یہ برائیوں کی ماں ہے، کہ اس سے جو ہے مزید برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس گلاس کے اندر سادہ پانی ہو یا کوئی بھی مشروب ہو جو حلال ہو، اور انہوں نے ویسے ہی مذاق میں ان گلاسوں کو آپس میں ٹکرا دیا، تو اب ان کا یہ جو حلال پانی ہے یہ بھی پینا حرام ہو گیا۔ ہم نے کلمہ ضرور پڑھا ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، بلا ہوا یوں ہے کہ اللہ پاک نے انعام یہ دیا کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، قاری صاحب آئے، ہمارے کان میں آذان دی گئی، ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھٹی دلائی گئی، اور بال اتارے گئے، صدقہ کیا گیا، عقیقہ کیا گیا۔ ہم دراصل مسلمانوں میں جم پل کر ہم بڑے ہوئے، لیکن جو ہم نے تربیت جو لی ہے نا، وہ ہم نے حضور اور صحابہ سے نہیں لی، کیونکہ جیسے ہی ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے یہ دیکھنا شروع کیے۔ پھر اس کے بعد مزید ترقی کیا ہوئی کہ موبائل آ گیا، اور موبائل اور انٹرنیٹ آ گیا۔ تو ہم نے جتنی بھی تربیت لی ہے ہم نے ٹی وی سے لی ہے اور انٹرنیٹ سے لی ہے، اور اس میں زیادہ پروگرام کون سے چلتے ہیں؟ کافروں کے چلتے ہیں۔ اور کافروں کی زندگی کیا ہے؟ عشق، مشوقی، شراب اور زنا اور نشہ۔ یہ کافر شراب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، حالانکہ ان کی گورنمنٹ نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ شراب پر بین لگا دیا جائے، کیونکہ یہ شراب ہر حوالے سے نقصان دہ چیز ہے، یہ کافروں نے۔ لیکن عوام نے احتجاج کیا اور کئی لوگ قتل ہوئے، لیکن مجبوراً کے طور پر کافروں کی گورنمنٹ کو بھی شراب کے لائسنس جاری کرنے پڑے۔ اب کیا وجہ ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ شراب کے بغیر زندہ کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ ایک جو ایمان ہے نا، جو سینے میں آپ کے ایمان ہے، ایمان کی حلاوت ایسی ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو ڈپریشن کا مرض نہیں ہے، آپ کو پاگل پن کا مرض نہیں ہے۔ کافروں میں ڈپریشن اور پاگل پن کے مرض بہت زیادہ ہے، خودکشی کی ریشو کافروں میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب وہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کو مانو گے نہیں تو سکون کہاں سے ہوگا؟ تو اب اپنے آپ کو سکون دلانے کے لیے یہ گندا ترین، بدبودار، بد ذائقہ قسم کا پانی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شراب کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے، شرابیں پیتے ہیں۔ اب وہ کیونکہ ان کا کلچر ہے، عشق، مشوقی اور شراب اور زنا، یہ ان کا کلچر ہے، اور یہ اس کو اپنا دین بنا چکے ہوئے ہیں، اور وہی اپنا کلچر جو ہے یہ فلموں، ڈراموں میں اور یہ پروگراموں میں دکھاتے ہیں۔ اب جیسے ہمارا مسلمانوں کا بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو وہ یہی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شراب، زنا، عشق، مشوقی، لڑائی جھگڑائی، مار دھاڑ، قتل و غارت،
کہ لڑکی کے پیچھے لگ کر خودکشی کرو، لڑکی کے پیچھے لگ کر شرابیں پی لو، لڑکی کے پیچھے لگ کر گھر سے چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ماں باپ کی عزت کا کوئی احترام نہیں، ماں باپ رکاوٹ بنے تو یہ بہت غلط بات ہے، ماں باپ کے دشمن بن جاؤ، سب تمہارا جو خدا ہے، تمہارا دین ہے، تمہارا مذہب جو ہے وہ عشق شوقی ہے، اور جو عشق شوقی میں آڑ بنتے ہیں وہ سب لوگ غلط ہیں، یہ دکھایا جاتا ہے۔ تو ہمارا بچہ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر اس کے ذہن میں یہی سوال ہو گیا کہ بس جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے وہ عشق شوقی ہے۔ اگر عشق شوقی میں ناکامی ہو جائے تو یا تو شراب کی طرف، نشے کی طرف لگ جاؤ، یا خودکشی کی طرف چلے جاؤ۔ ان کو دیکھا دیکھی ہمارا مسلمان بھی اس کام میں لگ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یا تو لڑکا لڑکی گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ لڑکا نشے میں لگ جاتا ہے، یا خودکشی کی طرف آ جاتا ہے، اور قتل و غارت کے معاملات کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ہم نے تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لی، ہم نے موبائلوں سے، ہم نے ٹی وی سے لی، جس کی بنا پر ہمارا بچہ مسلمان تو ہے، وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، لیکن اس کی زندگی کافروں کی زندگی کی طرح کی ہے۔ نیو ایئر نائٹ آئے گی تو شرابوں کا انتظام کیا جائے گا، اور کنجریوں کا، رنڈیوں کا انتظام کیا جائے گا۔ جو چار پیسے والے لوگ ہیں، شادی کا موقع ہے، وہ بھی شادی کے موقع پر شراب اور مجرے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رنڈیاں اور گانا باجا عام ہو جائے، جب شراب پی جائے، جب جوا کھیلا جائے، جب بندہ بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور بوڑھے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اللہ پاک کے عذابات کا انتظار کرتا۔ فرما کہ یہ زلزلے، یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ عذابات اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے موتیوں کے ہار کو اگر اس کا دھاگا توڑ دیا جائے تو کتنی تیزی سے موتی یکے بار دیگرے گریں گے، اتنی تیزی سے یکے بعد دیگرے اللہ پاک کے عذابات آئیں گے۔ کہ جب شراب عام ہو جائے گی، جب زنا عام ہو جائے گا، جب رنڈیاں اور گانا باجا عام ہو جائے گا، تو اللہ پاک کے عذابات کا نزول ہوگا۔ اس لیے کئی ایسی حدیث سے مبارکہ ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ جو قرب قیامت کے لوگ ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شراب پینے کی وجہ سے اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے، یا عورت کے عشق وشوقی کے چکر میں رہ کر اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے، زنا کی بنا پر اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے۔ قرب قیامت کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آئے گی، لوگ میدان معاشر میں ہوں گے تو 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جائے گی، یعنی کہ ایک جگہ پر جانے پر آپ کو 500 سال لگیں۔ 500 سال، کتنی 500 سال میں آپ کتنی دنیا کے کتنے کونے پر پہنچ جائیں گے۔ فرمایا جنت کی خوشبو وہاں تک جائے گی، لیکن شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ بڑے سے بڑا گناہگار جنت کی خوشبو سونگے گا، لیکن جس نے شراب پی ہوگی، جس نے نشہ کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور کس طرح سے یہ نشہ اور یہ زنا بندے کے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بڑا عابد انسان تھا، بڑا نیک متقی پرہیزگار، عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ محلے کے 3 بھائی سگے، ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ دیکھیں شیطان کیسے بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے اس کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا۔ شیطان نے کیا کیا کہ 3 بھائیوں کو جہاد کا جذبہ دیا، ان میں جہاد کا جذبہ آ گیا۔ اب وہ یہ بڑے پریشان تھے کہ ہم تینوں جہاد پر جانا چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک بہن ہے، اس کا کیا کریں؟ تو شیطان نے مشورہ دیا کہ تمہارے محلے میں ایک بڑا ہی نیک متقی عبادت گزار بندہ ہے، با اعتماد بندہ، اس کے پاس چھوڑ دو۔ انہیں یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ تینوں بھائی اس عابد کے پاس چلے گئے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد پر جانا چاہتے ہیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بالکل میں حاضر ہوں، کیا مدد چاہیے میری؟ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے بس آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لیں، ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے جب تھوڑا سا فورس کیا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ سامنے والے کمرے میں اس کو ٹھہرا دو، میں اس کو کھانا دے دیا کروں گا۔ اب وہ خاتون اس کو کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ اب یہ گھر کے دروازے کے باہر، اس کمرے کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ خاتون دروازہ کھولتی، کھانا اٹھاتی، اندر سے لے جاتی۔ چند دن گزرے تو شیطان نے کہا کہ تو کھانا باہر رکھ دیتا ہے، وہ دروازہ کھول کر جب باہر آتی ہے تو لوگوں کی نظریں اس پر اٹھتی ہیں، تو کیا کھانا اندر نہیں رکھ سکتا؟ اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے۔
اس نے وہ کھانے کا تھال جو تھا وہ دروازہ کھول کر اندر رکھنا شروع کر دیا۔ چند دن گزرے تو شیطان نے کہا کہ وہ خاتون بند کمرے کے اندر تو نے اس کو قید کیا ہوا ہے، کہیں پاگل ہی نہ ہو جائے، بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ تو اس کے بھائی جہاد پر گئے ہوئے ہیں، تو ایسا کر تو اس کو دین سکھا، تو اس کو عالمہ بنا، حافظہ بنا، اس کو قرآن کی تعلیم دے، تیرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس کے بھائی آئیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ ہماری بہن حافظہ عالمہ بن گئی۔ اس نے کہا مشورہ تو تیرا بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا اور دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہوئے، اور یہاں تک کہ جب حضور نے فرمایا جب ایک مرد اور عورت کسی جگہ پر اکیلے ہوتے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ حضور تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا صدیق الگ ہو جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ فرمایا تمہارے درمیان شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کتنی مقدس ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تنہائی میں ایک جگہ پر جمع ہونے سے منع کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو آپ کی بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ حضور کا فرمان یاد آیا کہ جب کوئی مرد و عورت ایک جگہ پر تنہا جمع ہو جائے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حالانکہ شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف دیکھیں، فاروق اعظم نے بھاگے، توڑ لگا دی اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ آپ کا سر جا کر دروازے پہ جا لگا اور آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب جب وہ عابد اور اس لڑکی کی آپس میں تنہائی ہوئی، حضور نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان ان کو بدکاری کی دعوت نہ دے۔ اس کو بدکاری کی دعوت ملی اور دونوں بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ عورت کو حمل ہو گیا۔ جب عورت کو حمل ہوا تو شیطان نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ عورت کو حمل ہو گیا ہے، اس کے بھائی تو آنے والے ہیں، اور جب اس کو حاملہ دیکھیں گے تو وہ تو آگ بگولا ہو جائیں گے، تجھے قتل کر دیں گے اور پورے علاقے میں تیری بدنامی ہو جائے گی۔ تو تک بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان تھا۔ اس نے کہا اب کیا کروں؟ کہا کہ اس کو قتل کر کے کھڈا کھود کے یہیں دفن کر دے، بھائی آئیں گے تو کہہ دینا کہ بیمار ہو گئی تھی انتقال کر گئی، اور تو ویسے ہی با اعتماد بندہ ہے، تیرے پہ تو ہر کوئی بھروسہ کرتا ہے۔ اس نے اس خاتون کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اسی کمرے میں کھڈا کھود کر اس کی لاش وہیں دفنا دی۔ اب اس کے بھائی ہے تو اس نے وہ کہا کہ آپ کی بہن بیمار ہو کر انتقال کر گئی تھی۔ قبرستان لے گیا، کسی قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، بھائی رو دھو کر گھر میں آ گئے۔ اب جب رات کو سوئے تو تینوں کے خواب میں شیطان آیا۔ اس نے کہا کہ اس عابد نے تمہاری بہن کو قتل کر کر فلاں جگہ پر اس کی لاش دفن کی ہوئی ہے، تمہاری بہن مری نہیں ہے اپنی موت۔ اب جب بیدار ہوئے تو تینوں کا ایک ہی خواب تھا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ اب شیطان نے جو نشانی بتائی تھی اس جگہ کو جا کر کھودا تو اس میں ان کو اپنی بہن کی لاش نکل آئی۔ اب اس عابد کو پکڑ لیا گیا، اس نے اقرار جرم کر لیا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب وہ عابد جو تھا اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا۔ اب شیطان آیا، کہنے لگا دیکھا تو نے میری پاور، میں نے تجھے کہاں سے کہاں تک پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا، اگر میں تجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہوں تو بچا بھی سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر کیسے بچاؤ گے مجھے؟ شیطان کہنے لگا مجھے سجدہ کر دو۔ اس نے کہا کہ یہ تجھے سجدہ کرنا تو شرک ہے۔ اس نے کہا وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے شرک کر لے، بعد میں تجدید ایمان کر لینا۔ عابد نے کہا کہ میرے گلے میں تو پھانسی کا پھندا ہے، تجھے سجدہ کیسے کروں؟ اس نے کہا کہ اشارے سے کر۔ اب اس عابد نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے سجدہ کیا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے ہی بندہ کفر کرتا ہے تو شیطان دم دبا کے بھاگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا، کہیں مجھ پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو جو ہی شیطان کو سجدہ کیا شیطان بھاگا اور ادھر جلاد نے ہینڈل کھینچ دیا اور وہ جو عابد تھا وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا۔ کس طرح سے وہ ایک نیک انسان کفر کی موت جا کر مرا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ زنا اور یہ شراب پینے والا اندیشہ ہے، یہ کفر کی موت مریں گے، اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ جو ہم اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے نا، کوئی کہتا ہے میں فلاں کاروبار کر لوں تو زندگی آسان ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے میں فلاں ڈگری حاصل کر لوں تو زندگی کامیاب ہو جائے گی، کوئی سمجھتا ہے کہ اگر یورپ چلے جائیں، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بھائی کس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے چلے ہو آپ؟ حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ڈگری حاصل ہونے سے سکون ملے گا، کاروبار سے سکون ملے گا، نوکری سے سکون ملے گا، پیسہ آنے سے سکون مل جائے گا؟
نیشنلٹی سے سکون ملے گا؟ اللہ پاک واضح طور پر قرآن میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ الا خبردار، سکون نہ دولت میں ہے، نہ عورت میں ہے، نہ شرابوں میں ہے، نہ رقص و سرور کی محفلوں میں ہے، نہ سینما گھروں میں ہے، نہ فلموں ڈراموں میں ہے۔ الا خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اگر بندہ اللہ کا سکون چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، بندے کو بد امنی بے چینی اور سمجھ رہا کہ میں نشہ کروں گا تو میں ذرا سکون میں آ جاؤں گا، نہیں، یہ نشہ بندے کو سکون نہیں دلاتا، بلکہ جو سکون ہے وہ بھی برباد کر کر رکھ دیتا ہے۔ سکون اللہ پاک کے ذکر کے اندر ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا معاشرہ جو اس موبائل کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ چکا ہوا ہے، اس میں جو بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، ان میں ایک بے حیائی اور بدکاری یہ بڑی عروج پر چلتی جا رہی ہے، اور اس قدر یہ بدکاری کا بیماری بڑھ گئی ہے کہ اب تو محرم کے ساتھ بدکاری کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ باپ بیٹی کے ساتھ خراب ہے، بیٹا ماں کے ساتھ خراب ہے، بھائی بہن کے ساتھ خراب ہے، اور یہ واقعات بے شمار چلتے جا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ عوام کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک شخص نے کال کی، کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ گندی حرکت کی تھی، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرے یا ماں بیٹے کے ساتھ کرے تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ وہ تو 3 طلاقوں کے بعد اگر حلالہ کر کر واپسی ہو سکتی ہے نا، 3 طلاقوں میں واپسی ہے حلالے کی صورت میں، لیکن اس میں تو واپسی ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں دیگے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا 1000 دیگے بھی دے لو گے تب بھی تمہاری عورت تم پر حلال ہونے والی نہیں، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے، اس کی دنیا میں تو ایک سزا یہ ہے کہ اس کی عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہوگی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک اور مجھے بندے نے فون کیا کہ میری بیٹی گھر آئی تو میں نے اس کو غلط نیت سے اس کو چومنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ تو آپ کی بیوی آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، شرعی مسئلہ یہ ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہم سے فون کر کر مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کے واقعات ہمارے تک پہنچتے نہیں ہیں، لیکن یہ بدکاری والے معاملات محرم کے ساتھ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل، یہ کافروں کے پروگرام، اور یہ کافروں کے پروگرام مسلمانوں کو بے حیا ہی بنانے کے لیے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ان کے ناپاک منصوبے کو بیان کیا کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، اس قوم کا مقابلہ کرنے کی طاقت تم میں نہیں ہے، یہ ایک کھجور کھا کر 1000 کافروں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہو کر یہ 1000 لوگوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر کس طرح کیا جائے؟ کہنے لگا یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، روح محمدی ان کے جسموں سے کھینچے، ان کو شرابوں میں، بدکاریوں میں، اس کو مشوکی میں لگا دو، پھر جس طرح چاہے انہیں پٹک پٹک کر مارو۔ تو پھر کافروں نے کیا پلان کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو نشے میں، کوئی سگریٹ تو کوئی چرس تو پتہ کیا آئس، پتہ کون کون سے نشے آ گئے ہیں، اور اس مشوکی میں لگا دیا، پھر انہوں نے پٹک پٹک کر مارا کافروں نے، پہلے اسپین میں مارا، پھر عراق میں مارا، پھر افغانستان میں مارا، پھر لیبیا میں، پھر مصر میں، پھر فلسطین میں، پھر شام میں، پھر بیت المقدس میں قبضہ ہو گیا، پھر کشمیر میں، کہاں کہاں نہیں مسلمانوں کو پٹک پٹک کر مارا، جب مسلمان نشے میں اور اس مشوکی میں جب سے لگا بدکاری کے اندر۔ تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش موت سے نہیں ڈرتا، روح محمدی ان کے جسموں سے نکال لو۔ اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز قاری قرآن ہو کر ہم ذلیل ہو کے تاریخ قرآن ہو کر، جو قوم کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج وہ فلمیں دیکھتی اپنی ہمشیروں کے ساتھ، گندی فلمیں بیٹھ کر اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسی قوم بیت المقدس کو فتح کرے گی؟ جو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر گندے پروگرام دیکھے، وہ قوم جا کر کشمیر میں فتح کریں گے اور کشمیر کی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ ارے جب اپنے گھر میں اپنی ہی محرم کی عزت محفوظ نہیں ہے تو کشمیر کی بچیوں کی عزت کی